بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ خیریت سے ہیں؟ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی سنتوں کا بقیہ حصہ سکھائیں گے۔ ہم نے پہلے حصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی کچھ سنتیں سیکھی تھی۔ آج اس لیکچر میں ہم مزید کچھ سنتیں سیکھتے ہیں۔ پیدل چلنے کی 12ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ جب سڑک کراس کرنی ہے تو سڑک کراس کرتے ہوئے جگہ جگہ پر کراسنگ کے نشانات لگے ہوتے ہیں، جن کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں، ان پر چل کر سڑک کراس کرنی چاہیے۔ کسی اور جگہ سے سڑک کراس نہیں کرنی چاہیے۔ پیدل چلنے کی 13ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ راستے پر چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے اور چلتے وقت جلد بازی سے بھی کام نہیں لینا چاہیے، اور جب سڑک کراس کرنی ہے تو گاڑیوں والی سائیڈ کی طرف دیکھ کر سڑک کراس کرنی چاہیے تاکہ نقصان اور حادثے سے بچ سکیں۔ اگر گاڑی آ رہی ہو تو گاڑی کی طرف بے تحاشا بھاگ کر نہیں جانا چاہیے۔ سڑک کو آرام اور سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ عبور کرنا چاہیے، کراس کرنا چاہیے۔ اس میں حفاظت زیادہ ہے، نقصان کا خطرہ کم ہے، اور جب سڑک خالی ہو تو اس وقت سڑک کراس کریں، اور اس وقت بھی اطمینان کے ساتھ سڑک کراس کرنی چاہیے۔ پیدل چلنے کا 14واں ادب اور سنت یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی راستہ پوچھے اور آپ کو معلوم ہو تو اسے بتا دیں۔ جان بوجھ کر شرارت کے لیے غلط راستہ نہیں بتانا چاہیے، یہ گناہ ہے۔ پیدل چلنے کی 14ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس وزن ہو اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کرنی چاہیے، وزن اٹھا لینا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر تو ہمارا کام نہیں چل سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، راستے کے حقوق کیا ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے کے حقوق یہ ہیں کہ نامحرم کی طرف نہ دیکھو، گزرنے والوں کو تکلیف نہ دو، سلام کا جواب دو، اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرو۔ اور شرح السنہ میں روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس بوجھ ہو تو اس کا بوجھ اٹھا کر اس کی سواری پر رکھوا دیا کرو۔ یہ راستے کے حقوق ہیں۔ 16ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ سکون اور وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ چلنا چاہیے، دوڑ کر مستیاں کرتے ہوئے نہیں چلنا چاہیے۔ 17ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ راستے میں ذکر کرتے ہوئے چلنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا، جو شخص کسی راستے پر چلا ہو اور اس راستے پر اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو فرمایا روز قیامت اس آدمی کو اس عمل پر حسرت اور افسوس ہوگا۔ 18ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ لفنگوں کی طرح گریبان کھول کر سیٹیاں بجانا اور اونچی آواز میں باتیں کرنا یہ منع ہے، اس طریقے کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ پیدل چلنے کی 19ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ اکڑ کر اور اترا کر ہرگز نہ چلیں۔ حدیث شریف میں اکڑ کر اترا کر چلنے والے کا انجام بتایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکڑ کر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دنستا جائے گا۔ 20ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ راستے میں اگر تھوکنا ہو تو بائیں طرف تھوکیں۔ اگر بائیں طرف نہ تھوک سکیں تو قدموں میں تھوک لینا چاہیے، اور اس کے بعد پاؤں کے ذریعے اس تھوک پر مٹی ڈال دیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو، گزرنے والوں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ 21ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ جب اونچائی پر چڑھنا ہے تو اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے چڑھنا ہے، اور جب نیچے اترنا ہے تو پھر سبحان اللہ کا ورد کرتے ہوئے اتریں۔ تو یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی سنتیں اور آداب۔ اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔